بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اتنی زیادہ ذمہ دار ہوں کہ ٹائم پہ شادیوں پہ چلی جاتی ہوں، پھر بڑا ذلیل ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شادیوں پہ نہیں جانا آئندہ سے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ وقت کی پابندی تو بالکل نہیں کرتے، اور معذرت چاہتی ہوں تھوڑی سی، وہ بھی ڈائریکٹر صاحب کی میٹنگ تھی، اس وجہ سے تھوڑی لیٹ ہوئی اور آنے میں ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ بوائز کے لیے، تو بوائز کالج ٹاؤن شپ کے علاوہ گورنمنٹ ایم اے کالج میں 7 سال رہی، اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی، جی سی یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی، یو ایم ٹی میں وزٹنگ فیکلٹی، یونیورسٹی آف میلبرن میں وزٹنگ فیکلٹی، کارنیگی میلن یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی رہی۔ اس وجہ سے چھوٹا سا تعارف ہے، تھوڑا پیچھے ہو کے کام کرتی رہی، مجھے پیچھے ہو کے ہی کام کرنے کا شوق ہے، مجھے آگے آنے کا شوق نہیں ہے۔ جہاں پہ آگے آنا ہو وہاں پہ کافی ریلیکٹنٹ ہوتی ہوں، کافی زیادہ میں پیچھے ہو جاتی ہوں۔ بس مجھے کام کرنا ہے، مجھے آگے ہو کے یا بتا کے نہیں کرنا کہ یہ میں کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اداروں کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مجھے انہوں نے انوائٹ کیا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ۔ وہ عوام پہ میڈیا کے، جو بھی میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے، جو بھی میڈیا کے اثرات ہیں، ان میں نفسیاتی اثرات۔ تو نفسیاتی اثرات سے مراد، سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ نفسیاتی اثرات ہوتے کیا ہیں، سائیکولوجیکل ایفیکٹس، یعنی کہ ہم ہر لمحہ کسی نہ کسی چیز سے افیکٹ ہوتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی چیز سے۔ بچہ، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ایون پیدا نہیں بھی ہوتا، اس وقت بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وارم میں ہے، وارم میں وہ مدر کو فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک سیکیور دنیا میں ہوتا ہے۔ دا مومنٹ دا چائلڈ از بورن، وہ ایک انسیکیور دنیا میں آتا ہے۔ جو فرسٹ کرائی ہے، شیکسپیئر کے اکارڈنگ جو فرسٹ کرائی ہے، وہ اس کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اگرچہ اس میں اس کی زندگی ہوتی ہے، اگر وہ کرائے نہ کرے تو زندگی نہیں ہوتی۔ لیکن ساتھ ہی شیکسپیئر اور فرائڈ اس کو کہتے ہیں کہ وہ انسیکیورٹی فرام وارم، مدرز وارم، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور وہ رونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ اپنی ایگزسٹنس کو بتاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ بتاتا ہے کہ میں ایک انسیکیور ورلڈ میں آ گیا ہوں، جس سے اسے پیار، محبت، سوتھنگ ٹچ سے کام کیا جاتا ہے، پھر وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے یا میں ہی بولوں گی کچھ؟ جی جی، آپ دیکھیے، میں حیران ہی ہو جاتی ہوں کہ میڈیا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقوں سے ہم اپنے اثرات چھوڑتا ہے، مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، مسائل کو ہائی لائٹ کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، منفی اور مثبت پروپیگنڈا کرتا ہے۔ بہت مطلب جو امپورٹنٹ اینکرز ہوتے ہیں وہ بھی ایک خاص ٹاپک سے، ہیومن ویل بینگ سے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک دوڑ چلی ہوئی ہے، شاید ریٹنگ کے چکروں میں، شاید کس چکر میں ایک دوڑ چلی ہوئی ہے، نفسا نفسی کا عالم لگ رہا ہے۔ آپ شام کو کبھی ٹی وی پہ بیٹھیں، اکثر میرا خیال آپ سب بھی بیٹھتے ہوں گے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس چینل پہ کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو، جیسے ایک پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کشتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت قابل احترام ہیں، میں بہت عزت کرتی ہوں، بڑوں کی بہت عزت کرتی ہوں، چھوٹوں سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن یہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس دور میں جا رہے ہیں۔ نہ صرف مباحثے، نہ صرف اینکرز کے مسائل، نہ صرف تجزیہ نگاروں کے مسائل، بلکہ ڈرامے آپ دیکھ لیں۔ میں ٹی وی بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بہت شوق سے، اور باقاعدہ وقت نکال کے دیکھتی ہوں۔ ڈراموں میں ہمارے جو ادیب ہیں نا، وہ بھی ڈرامہ اس طرح سے نہیں لکھتے۔ ڈرامہ ایک سوشل لائف کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ آپ کسی ایک ڈرامہ، مجھے نہیں پتہ آپ میں سے کتنے لوگ ڈرامے دیکھتے ہوں گے، آپ کسی ایک ڈرامے کو دیکھ لیں، اس میں سوائے شادی کے اور کوئی ٹاپک اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بتائیں، کیا ریئل لائف میں صرف شادی ہی ایک مسئلہ ہے؟
جیسے کہ ایک ڈرامہ ابھی جا رہا تھا سوتیلی مامتا، شاید کسی نے دیکھا ہو. اس میں سوائے شادی کے، یعنی لڑکے لڑکیوں کی شادی مسئلہ ہے بس. کوئی تمنا ڈرامہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں یہ جو پروگرامز ہیں یہ دیکھتی ہوں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل ٹاکس ہے وہ تو میں اتنے شوق سے سنتی ہوں نا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے غلط ہونے کے باوجود کس قدر ڈٹھائی سے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کس قدر ڈٹھائی سے اپنی چیزوں کو دوسروں کے سروں پہ ڈال سکتے ہیں. کیا ہم اس لیے بولتے ہیں؟ بولنا میننگ فل ہونا چاہیے. بولنا بہت بڑی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی ایک خوبی عطا کی ہے کہ وہ بولتا ہے. تو بولنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کو موقع ملا ہے تو وہ کچھ بھی بولے، کچھ بھی. کل بھی میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدان کے سینے میں دل نہیں ہوتا. جی تو جو کچھ سارا کل ہم نے تماشا دیکھا وہ واقعی یہ بات ہے. کبھی تو آپ سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو گلے لگاتے ہیں. آپ عوام کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ عوام تو وہ ہے جہاں، مطلب میں پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ایبٹ آباد، پتہ ہے اس کو. تو شاہراہ ریشم، ہمارا جو سلک روٹ ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے، سلک روٹ سے گزرنے کا اتفاق ہوا. اور آپ یقین کریں کہ اس پہ جس قدر گڑھے، جس قدر دھول، جس قدر مٹی تھی، مطلب دیٹ از این انٹرنیشنل روٹ. وہ اس قدر وہ خراب روٹ تھا، وہ اس قدر گندا روٹ تھا کہ میرا سارا ہی شوق ختم ہو گیا. اور میں نے ڈرائیور سے کہا کہ جی گاڑی واپس کرو، میں نے اس روٹ پہ نہیں جانا. اس کے ساتھ ہی، مطلب میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں بہت احترام کرتی ہوں. پاکستان آرمی بہت ہمارا پریسٹیجس انسٹیٹیوشن ہے، اور اگر ہماری ایگزسٹنس ہے، ہماری بقا ہے تو پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے. اگر ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہماری آرمی بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں وہ اس قدر اسٹیبلش تھے، لگتا تھا جیسے فرسٹ ورلڈ کا کنٹری ہے کوئی. آپ دیکھیں یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ تو اپنے، کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ ادارہ ہے، وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پولیٹیشنز کو دیکھنا تھا، یہ ہمارے میڈیا والوں کو اس طرح کے مسائل ہائی لائٹ کرنے تھے. سلک روٹ بہت امپورٹنٹ روٹ ہے. تو آپ بے معنی باتوں میں، بے معنی مباحثوں میں الجھا دیتے ہیں آپ. ہاں جی، دوسری بات یہ، چلیں ڈرامے بھی ڈسکس ہو گئے. میں پولیٹکس کو بھی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں وہ بھی بڑے شوق سے دیکھتی ہوں جو پروگرام ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اینکر آ جاتے ہیں، پھر وہ آرگیو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، اشتہار کیسے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہم ایسے اشتہار اپنی قوم کو دے سکتے ہیں دن رات لگاتار؟ ہم اپنی جوان نسل کو کیا سکھا رہے ہیں؟ مطلب مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم کوئی بھی آپ اشتہار بناتے ہیں، آپ اپنی اسلامی سب سے پہلے اور کلچرل ویلیوز کو آپ دیکھیں. میں اپنی بیٹی کو الاؤ نہیں کرتی، اشتہار آتا ہے میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں. جی آپ باتیں کریں دن رات لگاتار. وہ مجھ سے پوچھتی ہے، میری بیٹی چھوٹی ہے، مما رات کو کیوں باتیں کرنی ہوتی ہیں ہمیں؟ مطلب میری بیٹی از ان کلاس 5، وہ مجھے کہتی ہے یہ کیوں کہتے ہیں ساری رات لگاتار. کتنی بڑی بات ہے. ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں. میرے اللہ پاک کی ڈائریکشنز ہیں، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشنز ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں عشاء کے بعد جلدی سونے کا حکم ہے، ہمیں صبح فجر کے ٹائم اٹھنے کا حکم ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. آپ ایسے اشتہار بنا رہے ہیں دن رات لگاتار. مطلب مجھے اتنا اعتراض ہے اس بات پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چھوٹے ذہنوں پہ نوجوانوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ پیکج دے دیتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اس کی اشتہار بازی نہ کریں، ریپیٹیشن نہ کریں. کوئی بات نہیں، آپ نے کتنا پیسہ کما لینا ہے، آپ نے نسلوں کا پیسہ کمانا ہے. آپ کو ایک بس تھوڑی سی کمفرٹیبل لیونگ چاہیے ہوتی ہے. لیکن صرف ایک پیسے کی خاطر آپ چھوٹے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، آپ نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں. آپ کسی اور پھر مطلب ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. ہم دوسروں کی نقل کرتے ہیں.
جب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نوجوان طلباء اور طالبات ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں، تمہارا کیا پیکیج ہے، میرا کیا پیکیج ہے، میں نے رات کو کس سے بات کرنی ہے، تم نے کس سے بات کرنی ہے، تو میں اپنی بچی کو کیا جواب دوں کہ رات کو بات کرنے کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد سورۃ الحجرات میں ہے کہ اے لوگو جب آپ تک کوئی بات پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. کیا ہمارا میڈیا اس بات کی تحقیق کرتا ہے کہ وہ کوئی بات بریکنگ نیوز آتی ہے، تحقیق کیے بغیر بریکنگ نیوز آتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس کے بارے میں بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہوں گے، کیا وہ نیوز ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر وہ نیوز ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ جسٹیفائڈ ہیں. فرض کریں وہ نیوز غلط ہے تو جس بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کیا اس بندے کی تو پوری زندگی سٹگمٹائز ہو گئی، لیبلائز ہو گئی. ہمیں کوئی رائٹ پہنچتا ہے یا ہمیں کوئی رائٹ ہے کہ ہم کسی کی لائف کو سٹگمٹائز کر دیں کہ فلاں بندہ اس اسکینڈل میں انوالو ہے، فلاں بندہ اس اسکینڈل میں انوالو. تو آئی ایم سوری، مجھے صرف یہی کہنا ہے اس فورم پہ، آپ بہت معزز ہیں میرے لیے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، کہ میڈیا کو کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے، ہماری 2 ویلیوز ہیں، ایک اسلامی ویلیوز ہیں، ایک کلچرل ویلیوز ہیں، تھوڑا سا رسپانسبلٹی کا خیال کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنی اقدار کو مد نظر رکھ کر اپنی سارے پروگرامز، اپنے سارے ڈرامے، اپنی ساری ایڈز کو فارمولیٹ کرنا چاہیے. میڈم ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ بڑا موضوع بڑا اہم تھا ہمارے لیے، بڑا اہم ہے، ہم بالکل. بہت عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے تھے. جی جی اور ہم نے بہت سے لوگوں سے درخواست بھی کی. پنجاب یونیورسٹی کی ڈاکٹر شیلا سے ہم نے درخواست کی اس جی موضوع جی پہ بات کریں. ڈاکٹر نجمہ نجم سے بھی ہم نے درخواست کی کہ وہ بھی تشریف لائیں. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو نفسیاتی پہلو، ہمیں اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہے، ماہر نفسیات کے طور پہ آپ نے زیادہ اس کا اندازہ کیا ہوگا کہ میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے بریکنگ نیوز کے نام پہ، غلط خبروں کے نام سے، پھر ایک ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے. ہائپ کریٹ کرتی اس ہے سے نا. کیا دیکھیں کوئی امپلسیو نفسیاتی بیہیویئر، اثر پڑتا ہے یا میری نہیں بات پڑتا؟ سب سے زیادہ امپلسیو بیہیویئر، امپلسیوٹی کو یہ ہائپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب امپلسیوٹی یا ایموشنل ریگولیشن کیا ہوتی ہے؟ ایموشنل ریگولیشن بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ ایموشنلی ریگولیٹ ہوتے ہیں یا کنٹرول ہوتے ہیں آپ کے ایموشنز تو آپ میں حوصلہ آتا ہے، دوسروں سے بات کرتے ہیں، سننے کا حوصلہ آتا ہے. اگر آپ ایموشنلی ریگولیٹ نہیں ہیں، امپلسیو ہیں، یہ امپلسیوٹی کو انکریز کرتا ہے. اگر انسان امپلسیو ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بار بار قرآن پاک میں ایسے ہی نہیں آیا ان اللہ مع الصابرین، صبر، بس مختصر سا ایک لفظ قرآن پاک میں اللہ پاک نے دے دیا ہے، مع الصابرین، صبر کریں، پیشنس. ہم پیشنس لوز کرتے جا رہے ہیں. فٹافٹ بریکنگ نیوز ہائپ کریٹ کرنا، یعنی کہ آپ نے رضوان صاحب ہیں، السلام علیکم، آپ جاری رکھیں، کیا حال ہے؟ کوئی بات نہیں رضوان صاحب، آپ اپنی بات جاری رکھیں. میم تو آپ دیکھیے کہ میڈیا ایک تو امپلسیوٹی کو بہت زیادہ انکریز کرتا ہے. بریکنگ نیوز کی دوڑ میں ایک دوسرے کی نا، اب امپلسیوٹی کیا ہوتی ہے؟ امپلسیوٹی ہوتی ہے بالکل بچوں کے لیول پہ. پھر اس کو کون ٹرینڈ کرتا ہے؟ وہ ماں کرتی ہے. باپ اتنا نہیں کرتا، باپ کا بھی رول ہوتا ہے، لیکن ماں امپلسیوٹی کو کنٹرول کرتی ہے. جب ہم بچے کو پیسے نہیں دیتے، جب ہم بچے کی امیڈیٹ گریٹیفیکیشن نہیں کرتے، امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ اسی وقت بات نہیں مانیں. اگر آپ 100% بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں، اگر 2 باتوں پہ ہاں کی ہے تو 2 باتوں پہ نہ کریں، تاکہ بچے کو صبر آئے. اب صبر کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز اسی وقت چاہیے. جب آپ بچے کی ہر چیز اسی وقت کریں گے نا، اس کو وہ صابرین میں سے نہیں ہوگا، اس کو ہر چیز اسی وقت چاہیے. اس لیے اللہ پاک نے ماں اور باپ بنائے ہیں تاکہ وہ بچے کی تربیت کریں. اور یہ دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ کہ ہم بچے کو پیچھے رکھیں، اس کو صبر سکھائیں، اس کو نہ کریں. اس سے اس کی فرسٹریشن ٹالرنس زیادہ ہوگی. اب فرسٹریشن ٹالرنس کیا ہوتی ہے؟ فرسٹریشن ٹالرنس یہ ہوتی ہے کہ آپ
کوئی چیز آپ کو چاہیے نا، آپ کو نہیں ملی تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں پھر مل جائے گی. ٹھیک ہے. میری ایک ریسرچ ہے، اگر آپ میرا نام کلک کریں تو آئے گی اس میں سوسائڈ رسک ان پنجاب، سکسیزفل سوسائڈ رسک ان پنجاب. اس میں میں نے پچھلے 6 مہینے کے پیپرز نکال کے اس میں پورا ڈیٹا کمپائل کیا اور یہ پتہ کیا کہ کون سے رسک فیکٹر ہیں جو کہ سوسائڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس میں رسک فیکٹر میں سب سے زیادہ معمولی جھگڑے گھر کے، اور نمبر آف سوسائڈ اٹیمپٹس جو سکسیزفل اٹیمپٹ کی وہ 19 سال سے لے کے 29 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیاں نہیں، اور گھر میں رکھا ہوا مواد. یہ 3-4 چیزیں جن کو آپ تھوڑا سا ایڈریس کر لیں نا، تھوڑا سا، تو کافی ڈکریز ہو سکتا ہے سوسائڈ. کیونکہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا، ان کو ہم ہر چیز کوشش کرتے ہیں ہم دے دیں، ذرا سا ان کو کوئی چیز پہ نہ کی فرسٹریشن ٹالرنس ختم ہوگی. لڑکیوں کو کہتے ہیں صبر کرو، تم لڑکی ہو، تم بہن ہو. ان میں فرسٹریشن ٹالرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. یہی میڈیا کا آپ دیکھیں کہ میڈیا بھی یہی رول کر رہا ہے. اب ایک چینل کچھ کر رہا ہے، دوسرا چینل وہی اس سے آگے کی ریٹنگ میں جانا چاہ رہا ہے، تیسرا چینل اس سے آگے جانا چاہ رہا ہے. آپ شام کو دیکھیں ایک پورا، مطلب کل بھی میں بات کر رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک نا مزاحیہ پروگرام، مطلب میں تو اس کو کہتی ہوں کہ میں اس کو لگا لیتی ہوں کہ ایک مزاحیہ پروگرام جا رہا ہے. لیکن آپ واقعی کبھی اس میں انوالو ہو جائیں تو وہ آپ کے دل و دماغ کا سکون، آپ کی امپلسیوٹی کو ہائپ کر دیتا ہے. مطلب میں اس لیے اس کو سیریس نہیں لیتی کیونکہ میں پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں، لیکن فرض کریں بہت سارے لوگ جو پولیٹیکل ہوتے ہیں وہ کس طرح دوسرے کی بات کو لیتے ہیں. ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہوتے ہیں، انگزائٹی پیشنٹس ہوتے ہیں. تو میڈیا کا کچھ نہ کچھ رول تو بنتا ہے. ابھی جو میں بات کر رہی ہوں کہ صرف ہمیں پیسہ نہیں کمانا چاہیے، ہمیں اپنے باقی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اسلام کو دیکھیں، مسلمان ہونے کو دیکھیں. یہ ملک کیوں بنا تھا؟ اسپیشلی اس فورم پہ، مولانا ظفر علی فورم پہ یہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. یہ اس کے نام پہ نہیں بنا تھا کہ آپ کوئی بھی بات اٹھا کے کر دیں. کوئی بھی آپ ڈرامے دیکھ لیں، آپ ایڈز دیکھ لیں، کہیں سے وہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا پاکستانی بچیاں یا پاکستانی معاشرہ ہے، کہیں سے لگتا ہے. تو ہمارے بچے کیا لرن کر رہے ہیں اس سے؟